أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. دل جب گھبرائے تو کیا کرنا ہے؟ کہا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. دو کام کرنا ہے، اللہ کی تسبیح اور تحمید میں لگ جاؤ اور سجدے میں لگ جاؤ. نماز اور تسبیح. جب دل گھبرائے، میری مائیں اور بہنیں سن لیں اور آپ لوگ بھی سن لو، جب بھی کبھی پریشانی آئے اور دل گھبرانے لگے تو دل کی گھبراہٹ کا ایک ہی علاج ہے کہ سجدے میں گر جاؤ، نمازیں پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس میں لگ جاؤ. نسخہ بتایا گیا دل کی گھبراہٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 14ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورہ ہجر. فینسنگ دیکھے، فینس باڑا. ہجر کو انگلش میں فینس، اردو میں باڑا بولتا. جانور باندھ دیے گئے، بکریاں رکھ دی گئی، کچھ پھل پھول بو دیے گئے، پھل پھول لگا دیے گئے، اور کنارے کنارے فینسنگ کر دی گئی. تو یہ جو فینس ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ حفاظت کرتا ہے کہ کوئی اندر کے جانوروں کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی بھیڑیا نہ داخل ہو جائے بکریوں کو کھا لے، جانور نہ داخل ہو جائے کہ پھل پھول کو نقصان پہنچائے. اس فینس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اندر کی چیزوں کو ضرر سے بچے. اس وجہ سے مفسر ہجر کا معنی بتاتا ہے الحجر یحفظ ما بداخلہ. ہجر جو ہوتا ہے، ہجر فینس، یہ اپنے اندر کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے. اگر فینسنگ نہ ہو، باڑا نہ ہو تو اندر کی چیز محفوظ نہیں رہتی. تو ہجر کا مطلب سمجھ میں آیا، فینس. اسی وجہ سے عقل کو ہجر کہا ہے. عقل کو بھی، برین کو کیا کہتے ہیں؟ ہجر. اس لیے کہ آدمی کی جو عقل ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ کرے گا تو فائدہ ہے اور یہ کرے گا تو نقصان ہے. گویا کہ عقل انسان کو ضرر رسا چیزوں سے بچائے. اس وجہ سے عقل کو ہجر کہا ہے. عربی میں نحا بھی عقل کو کہتے ہیں. نحا، نون ہے یہ اور اس پر کھڑا زبر. نحا لڑکیوں کا نام رکھنا چاہیے، لڑکیوں کا نام رکھنا چاہیے. کیا؟ نحا. نون بول ہے اور یہ کھڑا ہے. نحا مانے عقل. بچیوں کا نام رکھنا چاہیے. عرب لوگ نام رکھتے ہیں نحا. بہت پیارا نام، قرآن کا نام، قرآن کا لفظ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کی. تو نحا کہتے ہیں عقل، جیسے ہجر کہتے ہیں عقل. تو عقل کیا ہے؟ محفوظ کرتی ہے. ٹو پروٹیکٹ اینی تھنگ، ٹو پروٹیکٹ سم تھنگ از کالڈ ہجر. پروٹیکٹ کریں. غور کریں گے آپ تو یہ پوری سورہ پروٹیکشن سے بھری ہوئی ہے
اور اس سورہ کریمہ کا پورا محور حفظ ہے، پروٹیکشن. عقل پروٹیکٹ کرتی ہے، سینس پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اس سورہ کریمہ کا نام ہجر ہے، ٹو پروٹیکٹ یا مینس آف پروٹیکشن. شروع میں دیکھیے اس کا اول تو پروٹیکشن، بیچ والا حصہ دیکھیے تو پروٹیکشن، اور آخری حصہ دیکھیے تو پروٹیکشن. گویا کہ اس سورہ کریمہ کا پورا محور جس کے اوپر یہ پوری سورت گھومتی ہے، سورہ کریمہ کا عمود، پلر اس کا سب سے بڑا یہ پروٹیکشن. دیکھو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم قرآن کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں. حفاظت، اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے تاکہ دین کو تکلیف نہ ہو، دین کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے اس نے قرآن کی حفاظت کی. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. آگے فرمایا گیا ہم نے آسمان کو پروٹیکٹ کیا شیطان رجیم سے. اور آگے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہیں. اور آگے کھانے کا ذکر کر کے اور پانی کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ یہ سب ہمارے خزانے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. یہ آسمان سے ہم جو بارش برساتے ہیں اس کو ہم اسٹور کر کے رکھتے ہیں. تو اسٹور کے اندر بھی پروٹیکشن ہے. اسٹور نہ کرے تو پانی ضائع ہو جائے. اور خزائن کا مطلب خزینہ میں نے ٹنکی. کیا سورہ ہے، کیا نظام ہے. اور آگے یہ فرمایا گیا کہ مخلص بندوں کو ہم شیطان کے حربے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. الا عبادک منهم المخلصین. اور آگے فرمایا گیا کہ تمام انبیاء کرام کو اور ان کے متبعین کو جب عذاب آتا ہے تو ہم کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. لہٰذا کچھ نبیوں کے واقعات بیان کیے. اور آگے خود نبی سے کہا گیا انا کفیناک المستہزئین. ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں سے محفوظ رکھیں گے، کافی ہو جائیں گے ان کے لیے. پوری سورہ اگر کوئی پوچھے کہ پوری سورہ کریمہ کا محور کیا تو کہا پروٹیکشن، حفاظت کرنا. اور اس کا نام ہی ہجر ہے. ہجر مانے عقل، جو پروٹیکٹ کرتی ہے آدمی کو ذرا رساں چیزوں میں پھنسنے سے. سمجھ میں یہ قرآن اتنی سائنٹیفک. شروع میں کیا کہا گیا؟ سورہ کریمہ شروع ہوتی ہے قرآن سے. الف لام را تلک آیات القرآن و کتاب مبین. گویا کہ قرآن سے اس سورہ کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے. ابتدا اسٹارٹنگ قرآن سے. الف لام را تلک آیات القرآن و کتاب مبین. تو اس سورہ کریمہ کی شروعات قرآن سے ہو رہی ہے اور اختتام اینڈ. اسٹارٹ ہے قرآن اور اینڈ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. مرنے تک اللہ کی عبادت پر جمے رہنا. ربط کیا ہے؟ ریلیشن کیا ہے؟ اسٹارٹ میں اور اینڈ میں. یہ کہ زندگی بھر اگر عبادت پر جمے رہنا ہے تو قرآن حکیم سے وابستہ ہو جائے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. دیکھ رہے ایسی بحث کرتے تو کس قدر سائنس. یہ سورہ کریمہ قرآن سے شروع ہوتی ہے اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اے ہمارے حبیب آپ مرنے تک عبادت پر اور طاعت پر جمے رہیے. ربط یہ ہے کہ زندگی بھر اللہ کی عبادت اور طاعت پر جمے رہنے کا وسیلہ اور ذریعہ صرف ایک ہی ہے، قرآن حکیم سے وابستہ ہو جاؤ. زندگی بھر اللہ کی عبادت پر جمے رہو. یہ بات معلوم ہے اسٹارٹ اینڈ اینڈ. سوال ہو سکتا ہے یہ اسٹارٹ قرآن سے اور اختتام اینڈ اللہ کی عبادت پر جمے رہنے سے، دونوں میں ربط کیا ہے؟ ربط یہ. اس میں پہلے ایک شبہے کا جواب دیا جا رہا ہے.
شبہ یہ ہے کہ لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اے محمد اگر آپ سچے ہیں تو فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا؟ ہم فرشتے کو دیکھ لیتے، فرشتے لے آؤ ہم دیکھ لیں، تاکہ آپ کی سچائی پر ہم بھروسہ کر لیں، آپ کی سچائی جان لیں۔ تو اگر آپ سچے تو فرشتے لے آئیے۔ جواب نہیں دیا گیا، اس لیے کہ سوال اگر بدیہی ہو تو اس کا جواب نہیں دیا جاتا۔ بدیہی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ اگر چیز نظری ہوتی ہے تو اس پر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، بدیہی چیز پر دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ جیسے ہم یہ کہیں النار حارۃ، آگ گرم، یہ دعویٰ ہے، تو اب دلیل دی جائے آگ کیسے گرم ہے؟ نہیں بھائی، چلا جانا دیکھ لینا، ہاتھ ڈال کر کے دیکھ لے، گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے۔ تو بدیہی چیز پر دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہ ایک بدیہی چیز ہے۔ بدیہی چیز کیا؟ تمہارا سوال یہ ہے کہ فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا؟ تم انسان ہو کر کے رسول کیوں بنائے گے؟ فرشتہ رسول کیوں نہیں بنایا گیا؟ جواب یہ دیا گیا کہ یہ اتنا لچر سوال ہے جس کا جواب دینا ہی درست نہیں۔ ارے بھائی، فرشتہ اگر آ جاتا تو دکھائی نہیں دیتا، تم اعتراض کرتے کہ دکھائی نہیں دے رہا تو اس کی اقتدا کیسے کریں؟ اور اگر فرشتہ انسانی شکل میں آ جاتا پھر وہی شبہ ہوتا کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے۔ تو جواب اتنا آسان ہے جیسے یہ جانا جائے کہ بھائی آگ گرم ہے، تو بدیہی چیز پر دلیل کی ضرورت نہیں دیتی۔ فرشتہ آ جائے تو دکھائی نہیں دے گا، پھر اعتراض کرو گے کہ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اس کی اقتدا کیسے کی جائے؟ اور فرشتہ اگر انسانی شکل میں آ جائے تو کہے گا ارے انسان ہے کہ فرشتہ ہے، پھر وہی شبہ۔ تو سوال اتنا لچر ہے کہ اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا شبہ، یہ قرآن جس کے اوپر اتر رہا ہے یہ کہتا میں اللہ کا رسول ہوں، پاگل ہے یہ۔ وقالوا یا ایھا الرسول نزل علیک الذکر انک لمجنون، اے رسول جو کہہ رہا ہے تو کہ میرے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، انک لمجنون، یو آر برین لیس، تمہارا دماغ میں پاگل ہو، تم پاگل ہو، یو آر میڈ، پاگل آدمی ہو۔ شبہ یہ پیدا کیا گیا کہ یہ رسول پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس کا جواب بھی بدیہی ہے، جواب نہیں دیا گیا، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام اتنا حکیمانہ ہے، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے عقلا ایسی باتیں پیش نہیں کر سکتے چاہے جائے کہ ایک پاگل پیش کر سکے، تو یہ پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اگر کہہ دو یہ رسول پاگل ہے تو کلام جو پیش کر رہا ہے وہ اتنا حکیمانہ ہے کہ اچھے پڑھے پڑھے لکھے لوگ ایک بات ایسی نہیں کہہ سکتے، تو یہ پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ پاگل ہو تو حکیمانہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ پاگل حکیمانہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بھی سوال اتنا لچر تھا، اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ پاگل اتنی بڑی بڑی باتیں کر سکتا، کبھی دیکھا کہ پاگل لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے؟ وقالوا یا ایھا الرسول نزل علیک الذکر انک لمجنون، اے رسول تو کہتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے تو پاگل ہے، جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ سوال بالکل لچر ہے، پاگل اتنا اونچا کلام کیسے پیش کر سکتے؟ اس کے بعد کہا گیا یہ جو کتاب اس رسول کے اوپر نازل ہو رہی جو اس کے نبوت کی دلیل ہے یہ محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی۔ یہ کتاب حفاظت دو طریقے سے کی گئی، محفوظ عن التحریف اور محفوظ عن النقص، دو طریقے سے حفاظت کی گئی۔ ایک تو اس کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی۔ تحریف کا مطلب کیا؟ کسی لفظ کو اٹھا کر دوسرا لفظ نہیں لایا جا سکتا، کسی آیت کو ہٹایا نہیں جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا، تو تحریف سے محفوظ ہے۔ اور محفوظ عن النقص ہے، نقص کا مطلب اس کے اندر کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کا رد کیا جا سکے۔ آج تک کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، بڑے سے بڑا عالم قرآن حکیم کی ایک بات کو بھی توڑ نہیں سکا ہے، تو گویا یہ محفوظ عن التحریف ہے۔ اس کے اندر باطل نہ تو آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے،
ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اور محفوظ عن النقص ہے، اس کے اندر جو اصول بتائے گئے ہیں، جو باتیں بتائی گئی ہیں، اس کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا. تو گویا کہ دو طریقے سے حفاظت کی گئی، محفوظ عن التحریف ہے یہ، اور محفوظ عن النقص ہے. اس کے بعد ایکولوجی کا ایک اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، ایکولوجی کا، ماحولیات کا. اسٹوڈنٹ سے موجود ہے. ایکولوجی کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے لیے، زندگی کا سبب، ریزن آف لائف، ریزن آف لیونگ، زندگی کا جو سبب ہے وہ بیلنس آف نیچر، بیلنس آف نیچر، جس کو ہم کہتے ہیں توازن البیئی، ماحولیاتی توازن، یہ کائنات میں جاری ہے، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں قانون اعتدال کہتے ہیں، اور سائنسداں اس کو بولتا ہے بیلنس آف نیچر. فطرت میں بیلنس ہے، توازن ہے. یہ ناک پڑھ کر کے اتنی لمبی نہیں ہو جاتی کہ زمین کو چھونے لگے، ناک کو کاٹنا نہیں پڑتا، بس یہ ایک حد پر آ کر ختم ہو جاتی. ناخن کو کاٹنا پڑتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بال بڑھتے رہتے، کاٹنا پڑتا ہے. ناک نہیں کاٹنی پڑتی. زبان اگر لمبی ہو کر کے لٹک جائے تو آدمی کیسا لگے گا؟ قانون اعتدال، بیلنس ہے. سیب کے درخت میں سیب ہی لگتا ہے، ناریل کے درخت میں ناریل لگتا ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ناریل کے پاس آپ ناریل لینے گئے تو وہاں پر سیب لٹکا ہوا ہے. یہ بیلنس آف نیچر ہے. ہاتھی کبھی کھٹ کر مچھر نہیں ہو جاتا، مچھر بڑھ کر کے کبھی ہاتھی نہیں ہوتا. یہ قانون اعتدال ہے، بیلنس آف نیچر. یہ ریزن آف لیونگ ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہم نے ہر چیز کو تول تول کر بنایا ہے، تول تول کر پیدا کیا. جو چیز تولی ہوئی ہو بیلنسڈ ہوتی ہو، وزن میں بیلنس ہوتا ہے. اللہ اکبر. سائنسداں اس کو بیلنس آف نیچر کہتا ہے، قرآن حکیم سے موزون کہتا ہے، تولا ہوا. کیا کتاب ہے اس پر. ایکولوجی کا سب سے بڑا مسئلہ بیان کر دیا گیا، بیلنس آف نیچر، قانون اعتدال. اس کے بعد عقیدے کا مسئلہ بیان کیا جائے. بہت پیارا، غور سے سنیں، بالکل میری طرف متوجہ ہو جائیے. بہت پیارا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. آیت پڑھ لیتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں. تو عقیدے کا یہ مسئلہ نکلا کہ جب ساری چیزیں، سارے خزانے اس کے پاس ہیں تو مانگنے کے لیے وہیں جایا جائے. وہی کہتا ہمارے، ایسا نہیں کہا سارے خزانے میرے پاس ہیں، میرے پاس ہی سارے خزانے. جب سارے خزانے اسی کے پاس ہے تو مانگنے کے لیے کہاں جا رہا ہے؟ کوئی بابا دے سکتا ہے، کوئی انسان دے سکتا ہے، خزانے تو اس کے پاس ہے، مانگ کہاں رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا عندنا خزائنہ، ظرف کو مقدم کر کے بتایا گیا کہ ہمارے ہی پاس خزانے ہیں. تو جب اسی کے پاس خزانے ہیں تو مانگنے کے لیے صرف اسی کے در پہ جایا جائے. ایک بات تو یہ معلوم ہے. اور ایک بڑا پیارا نکتہ لے کر کے جاؤ. آپ کے پاس بہت سارا مال ہو تو آپ پورے حیدرآباد میں اعلان کرتے پھریں گے میری تجوری میں 10 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں. ڈریں گے آپ یہ بیان کرتے کہ میرے پاس خزانہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چور آ جائیں گے لوٹنے کے لیے. مانگنے والوں کی ایک لائن لگ جائے گی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے. اعلان کر دیا. اعلان نہیں کریں گے آپ. اعلان اس وجہ سے نہیں کریں گے اپنے خزانے کا، اس لیے کہ خزانہ چھپا کر رکھا جاتا ہے. کوئی اعلان نہیں کرتا تاکہ چور نہ آئے اور خزانہ لوٹ کر چلا جائے یا مانگنے والوں کی قطار نہ لگ جائے. اللہ فرماتا ہے ہم اعلان کرتے ہیں ہمارے پاس خزانے ہیں. کون آتا ہے لینے کے لیے؟ آ جاؤ. چور کی تو ہمت نہیں لے جائے. ہاں، مانگنے والے جتنے بھی آ جائیں ہمارے خزانے میں کمی نہیں ہے. اللہ اکبر. دنیا والے ہیں اپنے خزانوں کا اعلان نہیں کرتے، رب تعالیٰ اپنے خزانے کا اعلان کرتے ہیں ہمارے پاس خزانے. چور تیری اوقات کیا ہے؟ تو چوری کرے گا؟ تیری اوقات. اور مانگنے والے آ جائیں کتنے بھی. خزینہ نہیں، خزائن ہے، جمع ہے، پلیورل اس کا خزینہ کی. ایک خزانہ نہیں ہے، خزائن ہے ہمارے پاس. کتنا بھی دے دے ہمارے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں. اس لیے خزینہ کا پلیورل لایا گیا، خزائن. خزینہ کی جمع ہے وہ. جی، لوگ اپنے خزانوں کو چھپا کر کے رکھتے ہیں، بتاتے نہیں. رب تعالیٰ بتاتے ہیں ہمارے پاس اتنا خزینہ، خزائن ہے ہمارے پاس. یہ فرق ہے دنیا کے مالدار میں اور جس نے مال دیا ہے اس میں. اپنے خزانے کا اعلان کرتا ہے، آپ اپنے خزانے کو چھپاتے ہیں، محفوظ رکھتے تاکہ محفوظ رہے، کوئی مانگنے کے لیے نہ آ جائے. اللہ نے اپنے خزانوں کا اعلان کر دیا، مانگنے والے آ جائیں سب کو دے دیتا ہوں.
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم. دوسرا جملہ اور بھی بڑا پیارا ہے. ہم کسی کو کم دیتے ہیں, کسی کو زیادہ دیتے ہیں. قدر معلوم, معلوم اندازہ, معلوم اندازہ. بتایا یہ گیا کہ جتنا ہم دیتے ہیں اتنا ہی تمہیں ملتا ہے. لاکھ ہاتھ پیر مار لو, اگر 100 روپیہ میں نے اس دن لکھا ہے دینے کے لیے تو 100 روپیہ ملے گا. لاکھ ہے ہاتھ پیر مار لو, اس سے زیادہ ملنے والا نہیں. پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ کو اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو قدر کے اوپر راضی ہو جائے گا کہ ملنا اتنا ہے جتنا اللہ دے گا. تو پھر اگر 100 ہی روپیہ ملا ہے تو 100 ہی میری تقدیر میں تھا, اس پر راضی ہو جانا چاہیے. بڑی پیاری بات کہی گئی ہے. آدمی رضا بالقدر کا ماننے والا ہو جاتا ہے, قدر پر راضی ہو جاتا ہے. 100 روپیہ ملا ہے, اللہ وما ننزل الا بقدر معلوم, ہم انسان کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا اس دن اسے دینا ہے. لاکھ ہے پر معلوم, زیادہ نہیں ملنے والا. یہ رضا بالقدر ہے, اور رضا بالقدر سے آدمی کو سکون ملتا ہے. ارے مجھے 1000 روپیہ کیوں نہیں ملا؟ اب آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اللہ ہی دے رہا ہے تو 100 روپیہ اسی نے دیا ہے, راضی ہو جائے. میری تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا, اللہ نے اتنا ہی دینا تھا. اتنا سکون ملتا ہے. تو تقدیر پر ایمان لانا اس وجہ سے ضروری ہے, عقیدے کا مسئلہ ہے. تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. تقدیر پر آدمی اطمینان حاصل کرتا ہے. تقدیر پر ایمان لائے تو اس کے دل کو سکون ہو جاتا ہے. کوئی مر گیا, آپ نے پوری کوشش کر ڈالی اس کو بچانے کے لیے, ڈاکٹروں کی لائن لگا دی, بڑے بڑے ہسپتال میں لے گئے آپ, لیکن وہ بچا نہیں. رضا بالقدر ہے, اللہ کو یہی منظور. آپ قدر پر راضی ہو جائیں. مال لٹ گیا, اللہ کو یہ منظور. ورنہ جو لوگ تقدیر کے اوپر ایمان نہیں رکھتے, مال اگر لٹ جائے خودکشی کر لیتے, مر جاتے, اس لیے کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے. تو یہ خودکشی کیوں کر رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ قدر پر راضی نہیں ہے, تقدیر پر ایمان نہیں ہے. اور ایک مسلمان قدر کے اوپر ایمان رکھتا ہے, لہذا سب کچھ لٹ جائے کبھی بھی خودکشی نہیں کرے گا, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے, لکھا ہوا تھا. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. قرآن کیسی کیسی باتیں بتاتا ہے. پانی کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کہی. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ, ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ, یہ کیا کرتی ہیں کہ بادلوں کو فرٹیلائز کرتی ہیں. لواقع فرٹیلائز کرتی. گویا جس طریقے سے فرٹیلائزیشن ہر چیز میں ہوتا ہے, مرد اور عورت میں بھی ہوتا ہے, فرٹیلائز ہوتا ہے تب بچہ پیدا ہوتا ہے, ایسے ہی ہم بادلوں کو فرٹیلائز کرتے ہیں ہواؤں کے ذریعے. کیا نظام ہے, کیا گفتگو کا انداز. سائنس بیان کر دی گئی پوری, کاسمولوجی پوری بیان کر دی گئی جی, کاسمولوجی پوری بیان کر دی گئی. فرٹیلائز کرتے ہیں ہواؤں کے ذریعے بادلوں, تو پانی برستا ہے, تو بچہ پیدا ہوتا ہے فرٹیلائزیشن کے بعد. ایسے ہی بادلوں سے پانی, ہواؤں کے ذریعے ہم اس کی تلقیح کرتے ہیں. ارسلنا الرياح, بہت حیرت انگیز کتاب ہے. بس ہم اس سے پانی نازل کرتے ہیں. فاسقینا کو تمہیں پلاتے بھی ہیں اور اس کی اسٹور بھی کر دیتے ہیں. پانی نہ برسے تو زمین سے نکال لیتے ہو, نیچے دریا بہ رہے ہیں, کھارے پانی کا میٹھے پانی, وہ اسٹور ہے, وہ اسٹورڈ ہے, پروٹیکٹڈ ہے. وما انتم لو بخازن, سطح پر پانی نظر نہ آئے تو اندر سے کھود کر کے نکال لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے. اس کے بعد بات موت پر ایک بڑی پیاری دلیل دی جا رہی ہے. بات مرنے کے بعد زندگی. آدمی سوچ سکتا ہے کہ آدمی مر گیا, سڑ کر کے مٹی ہو گیا, اور مٹی کو ہوائیں اڑا کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کر چلی گئیں, ذرات ادھر ادھر بکھر گئے, منتشر ہو گئے, تو آدمی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے؟ ایک ذرہ کہیں ہے, ایک ذرہ کہیں ہے, تمام ذرات ادھر ادھر بکھر گئے. بتائیے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ کہہ کر کے بتایا گیا کہ ہم ان کو جمع کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اولین کے بارے میں بھی معلوم ہے اور آخرین کے بارے میں بھی معلوم ہے. پہلے جتنے لوگ چلے گئے, ہمیں معلوم ہے کہ سڑ گل کر کے ان کے جسم کے ذرات کہاں کہاں ہیں, ہمیں علم ہے. اب ہمیں سارے ذرات کا علم ہے. جب علم ہے ہمیں تو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ زندہ کرنے کے لیے علم چاہیے, اور ہمیں علم ہے کہ آدمی کے بدن کے ذرات کہاں کہاں گئے ہیں, اور تمام انسانوں کے بدن کے ذرات کہاں کہاں ہیں. کیا علم ہے, کیا علم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ. ہمیں اپنے گھر کے اندر بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا کہاں ہے. بدن کے اندر کتنے ذرات,
ایک آدمی کے بدن کے ذرات کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا. معلوم ہے کہ انسان کے بدن کے تمام ذرات کہاں کہاں بکھرے ہوئے ہیں اور تمام انسان علم آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. سوچے گا دماغ خراب ہو جائے گا. اتنا علیم ہے علم والا. اس کے بعد آدم اور ابلیس کا مکالمہ. مکالمہ کیا واقعہ ہے. اللہ نے کہا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں کے درمیان یہ بھی رہتا تھا, اس کو بھی حکم ہوتا سجدہ کرو. اب دیکھو آیت فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, اس نے انکار کیا. ابا اس پر ایک مفسر تبصرہ کرتا ہے کان ابلیس اول من خرق اجماع اہل العلم. ابلیس پہلا وہ شخص ہے, پہلی وہ ہستی ہے جس نے اجماع کا انکار کیا. گویا قرآن حکیم بولتا ہے اجماع یہ حجت ہے, اور اجماع کا سب سے پہلا انکار کرنے والا کون؟ ابلیس. یعنی بہت سارے علماء امت کے اگر متفق ہو جائے کسی چیز پر تو وہ چیز حجت ہے, ماننا چاہیے اسے. یہ اجماع ہے تو قرآن سے ثابت ہو. اور اس اجماع کا انکار سب سے پہلے کس نے کیا؟ شیطان نے. تو گویا کہ اجماع کا انکار کرنے والا گویا کہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے. اور سب سے پہلا قیاس کرنے والا بھی کون تھا؟ نص کی موجودگی میں شیطان. لہذا نص کی موجودگی میں قیاس نہ کیا جائے, یہ بھی شیطان کا کام ہے. اور اجماع کا انکار نہ کیا جائے, اس لیے کہ اجماع کا انکار کرنے والا بھی شیطان ہی تھا جس نے سب سے پہلے اجماع اہل علم کا انکار کیا ہے. یہ بات معلوم ہے. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ آدمی گناہ میں کیوں مبتلا ہوتا ہے. یہ بات کہی جا رہی ہے, لپک پڑتا ہے گناہ کے اوپر. آدمی گناہ کے اوپر لپک پڑتا ہے کیوں؟ اس کی وجہ بتائیے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ, اللہ فرماتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں گناہ کو مزین کروں گا. ایک مفسر نے بڑا اچھا کہا کہ گناہوں کی طرف انسان کا اٹریکشن شیطان کے پلان کا ایک حصہ ہے. گناہ کی طرف آدمی کا اٹریکشن دوسرا مائل ہو جائے تو یہ شیطان کے پلان کا ایک حصہ ہے, اس لیے کہ وہ گناہ کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے. دکھاتا ہے خوبصورت اور دیتا ہے گندگی. عادت ہے, دکھاتا ہے اچھا اور دیتا ہے خراب. اچھا مال دکھائے گا اور دے گا مال خراب. دیکھ لو نا, خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے کسی اور, دکھاتا خوبصورت مگر دیتا ہے مال خراب چیز. جی تو لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ, ہم ان کے لیے گناہوں کو مزین کر دیں گے, ایسا شیطان بولتا. تو گویا کہ گناہوں کی طرف انسان کا اٹریکشن یہ شیطان کے پلان کا ایک حصہ ہے. لہذا اس کی پلاننگ کے دائرے میں مت آؤ, تباہ ہو جاؤ. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی گئی کہ جنت میں جاؤ گے نا تو وہاں دو چیزیں نہیں ہوں گی, ایک تو بوریت نہیں ہوگی اور دوسری نکالے نہیں جاؤ گے. آدمی کتنا بھی انجوائے کر لے زندگی میں, عیش کر لے, کھا پی لے, اچھے سے اچھے مکان میں رہ لے, کتنا بھی انجوائے کر لے, انجوائمنٹ سے بور ہو جاتا ہے. آدمی عیش میں بھی بور ہو جاتا ہے. تبھی تو نئے نئے عیش کے طریقے ڈھونڈتا ہے. اس عیش سے, اس عیاشی سے اگتا گیا تو عیاشی کا دوسرا طریقہ دیکھتا ہے. اس سے بور ہو گیا تو عیاشی, کہیں اس کا دل ٹھہرتا نہیں. گویا دنیا کے اندر کتنا بھی انجوائمنٹ کر لے آدمی, ہر انجوائمنٹ سے بور ہو جاتا ہے. قرآن حکیم بولتا ہے ہماری جنت میں آ جاؤ, وہاں بوریت نہیں ہے. لا یمسو فیہا نصب, نصب میں بوریت نہیں ہے. انجوائمنٹ کرتے جاؤ گے, بوریت نہیں ہے. ایک
وما هم منها بمخرجین، اور وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے. یہ نکالے نہیں جاؤ گے، اس کو ایک کرایہ دار سے زیادہ کیا کون سمجھ سکتا ہے؟ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو ایک کرایہ دار سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کا ادراک ایک کرایہ دار ہی کر سکتا ہے کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو مالک مکان آتا ہے اور کہتا ہے کہ کرایہ نکال، کرایہ دے ورنہ مکان خالی کر دے. تو آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو ایک کرایہ دار سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ مہینہ ختم ہوا کہ مالک مکان دھمکتا ہے اور کہتا ہے کرایہ دے ورنہ مکان خالی کر. یہ ٹینشن لگا رہتا ہے. تو ہم لوگ دنیا میں کرائے سے رہ رہے، کرایہ دار ہیں، کسی کا کچھ نہیں. یہاں سے نکال دیا جاؤ گے، اگر نہ چاہو تب بھی تم کو نکال دیا جائے گا. ملک الموت تو کھڑا ہے نا وہاں، چل چل نکل یہاں سے. جو مکان تم نے بنایا اس مکان سے کھینچ کر باہر کر دیتا ہے، نکال لیتا ہے، چل نکل یہاں سے. اللہ فرماتا ہماری جنت میں آ جاؤ، یہ ٹینشن نہیں ہے نکالے جانے کا. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین. ایک مہینہ پورا نہیں ہوا کہ کرایہ دار ٹینشن میں آ جاتا ہے. مالک مکان دھمکے کرایہ دے ورنہ مکان خالی کر. سوچو ہم کرایہ دار ہیں، ہم کو کتنا ٹینشن ہونا چاہیے کہ بھئی یہاں سے نکلو اور جہاں جانا ہے ہمیشہ رہنا ہے، وہاں پرماننٹ رہنا ہے، جہاں کرایہ بھی نہیں دینا ہے. تو کیوں یہاں کرایہ دینے کے لیے ٹینشن برداشت کریں؟ وہاں چلے نا، پرماننٹ مل رہا ہے، فری میں مل رہا ہے، فری میں مل رہا ہے. لوط علیہ السلام میں نے بتایا یہ قوم پوری کی پوری الٹا کام کرتی تھی، ہومو سیکسول کی. تو یہ کہاں ہے؟ یہ آپ جغرافیہ دیکھیں گے تو حجاز سے شام جاتے ہوئے، حجاز سے شام جاتے ہوئے اور مصر سے عراق جاتے ہوئے جو ہائی وے ہے، اوپن ہائی وے، اس اوپن ہائی وے کے اوپر یہ شہر صدوم پڑتا ہے. نہیں سمجھے؟ حجاز کے ایریے سے مکہ مدینہ اور طائف، حجاز سے عراق جاتے ہوئے، حجاز سے شام جاتے ہوئے اور مصر سے عراق جاتے ہوئے اوپن ہائی وے کے اوپر یہ بستی پڑتی ہے، شہر صدوم. یہیں رہتے تھے وہ لوگ. اللہ نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا، تباہ برباد کر دیا. اور یہ بحیرہ مردار جو ڈیڈ سی بولتے ہیں، بحیرہ مردار معلوم ہے آپ کو؟ اگر تیرنا نہ آتا ہو تب بھی آپ ڈوبیں گے نہیں، اس لیے کہ پانی کی ڈینسٹی اتنی ہے اور کثافت اس کی بوئنسی اور اس کی کثافت، اس کی ڈینسٹی ایسی ہے کہ اگر تیرنا نہ آتا تب بھی آپ ڈوبیں گے نہیں. اور اس پانی کے اندر کوئی بھی جاندار چیز نہیں ہے، مچھلی نہیں، مر جائے گی. کیڑا ڈالو کیڑا مر جائے گا. آپ کو تیرنا نہیں آتا آپ ڈوبیں گے نہیں. یہ بستی اسی بحیرہ مردار کا حصہ ہے. اور جغرافیہ دانوں نے بتایا کہ اس بستی میں اتنی ویرانی پھیلی ہوئی ہے کہ پورے اطراف میں اتنی ویرانی پھیلی ہوئی ہے کہ دنیا کے اندر اتنی ویرانی کہیں اور نہیں پائی جاتی. اتنا سناٹا ہے، اتنی ویرانی. پوری بستی کو اللہ تبارک و تعالی نے حوالہ کر. اور آج بھی جغرافیہ کا کہتے ہیں اتنی ویرانی ہے، اتنا سناٹا ہے کہ ویسے ویرانی اور سناٹا دنیا کے کسی کونے میں نہیں. اللہ نے عبرت بنا دیا اس قوم کو. اسے دیکھنا ہو دیکھیں، بحیرہ مردار کا حصہ ہے. ہم انشاءاللہ 27ویں پارے میں اس پر گفتگو کریں گے. حکم ہوا کہ اس بستی کو ہم الٹنے والے ہیں، لہذا اے لوط تم اپنے متبعین کو لے کر کے صبح سے پہلے نکل جاؤ، اس لیے کہ عذاب صبح کو آنے والا ہے. اور دیکھو پیچھے مڑ کر کے کوئی نہ دیکھے. حکم دیا گیا رات کے ایک حصے میں نکل پڑو، بقطع من اللیل واتبع ادبارہم. جو متبعین ہیں ان کو آگے آگے کر دو اور اپنا پیچھے چلو. یہ دیکھو اس پر ایک مفسر نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے کہ بھئی ساتھیوں کو آگے آگے کر دو، اپنا پیچھے چلو. کہا کہ ادب الصحبت ان تتأکد من سلامت الرفاق. دوستی کا ادب یہ ہے کہ آپ یہ یقین کر لیں کہ ہمارے دوست لوگ محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں. ارے بھئی آپ آگے آگے چل رہے ہیں، دوست لوگ پیچھے ہیں،
اور یہ کہا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے. تو حضرت لوط نے کیا کیا کہ اپنے متبعین کو آگے کر دیا تاکہ میں پیچھے رہوں. تو دوستی کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہمارے دوست لوگ سلامت ہیں کہ نہیں ہیں. سامنے دیکھیں گے نا تب معلوم ہوگا نا سلامت ہیں کہ نہیں ہیں, اور پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو پیچھے مڑ کر دیکھنے کی اجازت نہیں. تو انہوں نے آگے کر دیا اپنے ساتھیوں کو کہ آگے چلو. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ, پیچھے مڑ کر کے کوئی نہ دیکھے. اس پر ایک مفسر تبصرہ کرتا ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, اچھے راستے پر چل رہے ہیں, تو چلتے چلے جاؤ, پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ لوگ کیا بول رہے ہیں اور آپ کے سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں. یہ بھی نکتہ معلوم ہے. اس کے بعد نبی کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی گئی, لے کر جاؤ, متوجہ فرمایا گیا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اے ہمارے حبیب, آپ کی زندگی کی قسم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ دنیا میں, پوری کائنات میں اتنا آنریبل کوئی نہیں, اتنا معزز کوئی نہیں, اتنا اکرم کوئی نہیں جتنا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں اتنا آنریبل کوئی نہیں جتنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے کسی انسان کی, کسی نبی کی قسم نہیں کھائی ہے زندگی کی, نبی کے علاوہ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی. اللہ نے کسی انسان کی اسی طریقے سے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی ہے نام لے کر کے. یہ ایک آ کہ میں تیری قسم کھاتا ہوں, لیکن نبی کے بارے میں فرمایا لَعَمْرُكَ, اے ہمارے حبیب آپ کی زندگی کی قسم. عبداللہ ابن عباس کا اسی پر تفسیرہ ہے کہ جب اللہ نے کسی انسان کی قسم نہیں کھائی, کسی نبی کی قسم نہیں کھائی سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ آپ کی زندگی کی قسم اللہ نے کھائی, تو کائنات میں آپ سے زیادہ کوئی آنریبل اور اتنا معزز اور باوقار اور اتنی عزت والا کوئی نہیں ہے. یہ سرٹیفکیٹ دیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور ارے آپ کو خوش نہیں ہے؟ ارے آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ اس نبی کی امت ہیں کہ جس نبی کی زندگی کی قسم اللہ نے کھائی ہے, جو کائنات میں سب سے زیادہ آنریبل ہے. اور جب ہم اس کی امت ہیں تو اس امت سے زیادہ کوئی آنریبل امت نہیں ہو سکتی. آپ کو خوش ہونا چاہیے. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ, آپ کی زندگی کی قسم. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی زندگی کے جو حصے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں, تھوڑے بہت حصے محفوظ ہیں, لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ محفوظ ہے, حدیث کی شکل میں, سیرت کی شکل میں. ارے نبی مسکرائے تو صحابی بولتا ہے تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. نبی ہنسے تو کہا ضحکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے. نبی لیٹے تو وَاسْتَجَارَ شِقِّ الْأَيْمَنِ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پہلو پر لیٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو کہا مشى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر, آپ کی ہر ادا محفوظ کر لی گئی ہے. دنیا کے کسی نبی کی زندگی کی ہر ادا کو محفوظ نہیں کیا گیا ہے, آپ کی زندگی کو محفوظ کر لیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھاتا ہے تو مطلب یہ ہوا آپ کی پوری زندگی محفوظ ہے, زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے. یہ ہے لَعَمْرُكَ کا فلسفہ, لَعَمْرُكَ پر بحث کہ آپ کی زندگی کی قسم. اور جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی ہے, آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے, تو آپ کی زندگی کی ہر ارادہ کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. یہ لَعَمْرُكَ سے معلوم ہوا. اس کے بعد نبی کی سیرت کا ایک جگمگاتا ہوا پہلو, ایک حیرت ناک پہلو قرآن حکیم نے اپنے لفظوں میں سمویا ہے. کیا؟ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, آپ ان کے اوپر غمگین مت ہوئیے. ایک مفسر تفسیرہ کہتا ہے آسَوْهُ وَمَعَ ذَلِكَ حَزِنَ عَلَيْهِمْ لَا مِنْهُمْ. بہت خوبصورت تفسیرہ ہے. جن لوگوں نے, یہ کس پر غم مت کیجئے؟ کافروں کے اوپر جو ایمان نہیں لائے, آپ ان پر غم مت کیجیے. مفسر تفسیرہ کرتا ہے جن لوگوں نے آپ کو ہر طریقے سے ستایا, ہر ظلم آپ کے اوپر روا رکھا, طرح طرح سے ستایا, آپ ان پر غمگین ہوئے, ان سے غمگین نہیں ہوئے.
باریکی ہے. ایک ہے کسی پر غمگین ہونا اور ایک ہے کسی سے غمگین ہونا. اگر میں کہوں میں آپ سے غمگین ہوں اس کا مطلب آپ کی ذات مجھے پسند نہیں, اور میں یہ کہوں آپ پر غمگین ہوں تو یہ مطلب آپ کی ذات مجھے اچھی تو لگ رہی ہے لیکن آپ کا کام اچھا نہیں ہے. تو چونکہ ان کے کام اچھے نہیں تھے تو اللہ کے رسول کے بارے میں کہا گیا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, ان پر غمگین مت ہوئیے. ایک ہوتا ہے پر غمگین ہوتا اور ایک ہوتا سے غمگین ہونا. جن لوگوں نے ستایا آپ ان سے غمگین نہیں ہوئے, ان پر غمگین ہوئے کہ یہ جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں. یہ نبی کی سیرت کا ایسا جگمگاتا پہلو ہے کہ یہی خالی بات بول دیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت سمجھ کر کے آ گئی. کیسے بولیں گے آپ؟ نبی ان پر غمگین ہوئے جنہوں نے ستانے میں کوئی کسر نہیں رکھی, ان پر غمگین, ان سے غمگین نہیں ہوئے. ان پر اور ان سے کا فرق جانتے ہیں؟ ہاں سمجھ میں آ گیا. ان سے میں آدمی کی ذات سے تکلیف نہیں ہوتی, آدمی کے کام سے تکلیف ہوتی. ویسے تمہاری ذات سے تکلیف نہیں, تمہارے کام سے ہمیں تکلیف ہوتی جی. اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا گیا یہ مسانی ہے, 7 ہے مسانی. مسانی کا مطلب ڈیویل, ڈبل. آپ دیکھو گے 7 آیتوں کے اندر ہر آیت کے اندر 2 باتیں کہی گئی. اللہ اس میں جلال ہے اور رب میں جمال, اس میں ترہیب ہے, اس میں ترغیب ہے. الرحمن میں صفت عامہ ہے, الرحیم میں صفت خاصہ ہے. مالکی اور ملک 2 پڑھا گیا ہے, ایک مالک ہے ایک ملک. ایاک نعبد عبادت ہے استعانت. اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ, ایک ہے دنیا کا راستہ ایک ہے آخرت کا راستہ, اور آگے مغضوب علیہم ولا الضالین. دیکھ رہے ہیں آپ ہر آیت کے اندر ڈیویل ہے, اس وجہ سے اس کو مسانی کہا جاتا ہے, ڈبل ڈبل. ایک آیت کے اندر 2 باتیں کہی گئی ہیں, یا تو متضادان ہے یا متلازمان ہے. چھوڑ دو اس کو, متضادان اور متلازمان. بہرحال ہر آیت کے اندر 2 باتیں کہی گئی, ڈیویل ہے, ہر آیت ڈیویل ہے. تو مسانی کہا گیا. مسانی میں نے 2 ڈبل مانے مسانی. ایک نکتہ بتاؤں, یہ جو آپ قرآن سن رہے ہیں اس کا مرتبہ کیا ہے؟ کہا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. اللہ اکبر. کہا گیا ہم نے آپ کو قرآن عظیم دے دیا, قرآن دے دیا تو آپ دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں کو, دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کو, اس کی رونق کو دیکھ کر کے آپ آنکھیں مت پھیلائیے. ایک بات بولتا ہوں, ایک ہے دنیا کو دیکھنا, ایک ہے دنیا کی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا. تو دنیا کی طرف دیکھنے کی ممانعت نہیں ہے, آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی طرف ممانعت. حضرت فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے, نوجوان ہیں, خوبصورت ہیں. ایک عورت آتی ہے بے پردہ, تو اسے دیکھنے لگتے ہیں ایسے. تو نبی کیا کرتے ہیں ان کی منڈی پکڑ کر کے پھیر دیتے. کیا دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا نبی بھی کیسا تھا, سبحان اللہ و بحمدہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضرت فضل آئے ہیں, نوجوان ہیں, خوبصورت ہیں, کے پاس بیٹھے تھے. عورت آ گئی خوبصورت, اب اس کو دیکھنے لگے ہو, بار بار دیکھ رہے ہو. تو نبی نے کیا دیکھا کہ فضل بار بار اس کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ نے ان کی منڈی پکڑ کر کے دوسری طرف کر لیا. کیا دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو ایک ہے دیکھ لینا بھائی, دیکھ لیے کسی عورت کو, ٹھیک ہے دیکھ لیے, دور کر کے دیکھنا, یہ غلط ہے. تو یہاں ہے مدہ مانے پھیلانا, پھیلانا. ولا تمدن عینیک, اپنی آنکھوں کو مت پھیلاؤ دنیا کے اوپر. ہاں دنیا کو دیکھ سکتے ہو, کیا پتا چلا, دنیا کو اتنا ہی لے لو جو آخرت کے لیے توشہ بن سکے. دنیا کو گھور کر کے مت دیکھو, گھورے تو گئے, ہنسا ہنسا, دیکھا گیا. یہاں یہ نہیں کہا کہ دنیا کو مت دیکھو, دنیا کی طرف اپنی آنکھیں مت پھیلاؤ, ایسا مدہ مانے پھیلانا. ایک ہے دنیا کا دیکھنا اور ایک ہے دنیا کا پھیلانا. اب نقطہ دیکھو, یہ تو معلوم ہوا کہ پھیلانا اور دیکھنا الگ الگ چیز ہے. ایک نقطہ اور, اللہ نے پہلے قرآن کا تذکرہ کیا کہ ہم نے قرآن تمہاری طرف نازل کیا ہے, قرآن دیا ہے, اور اس کے بعد دنیا کو مت دیکھو, دنیا کی رونق کو مت دیکھو. کیا ربط ہے دونوں میں؟ مفسر تفسیرہ کرتا ہے وَلَا تَنظُرْ إِلَى الدُّنْيَا فَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ أَعْظَمَ مِنْهَا. دنیا کی طرف مت دیکھ, اس لیے کہ میں نے قرآن ایسی چیز دی ہے جو دنیا سے کہیں زیادہ عظیم ہے. تو قرآن ملنے کے بعد دنیا کو کیا کو دیکھ رہا ہے, آنکھیں پھیلا کر کے, دور کر کے. سچ مچ اگر قرآن زندگی میں آ جائے نا, آدمی بے نیاز ہو جاتا ہے. دنیا, پیسے, الا بلا,
آدمی بس اس کو ایک حد تک رکھتا ہے. میرا تجربہ ہے الحمدللہ. بے نیاز ہو جاتا ہے. تھوڑا ملے تو راضی ہے, زیادہ ملے تو راضی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. قرآن حکیم کے دیے جانے کے بعد یہ بتانا کہ دنیا کی طرف آ کر پھیلا کر مت دیکھو. دونوں میں ربط یہ ہے کہ قرآن حکیم ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ اس کے ملنے کے بعد کون سی چیز ڈھونڈ رہے ہو تم؟ سب سے عظیم چیز تو تمہیں دے دی. اس کے بعد کہا, کہتے ہیں جب دل گھبرائے تو آدمی کیا کرے؟ اے ہمارے بھائی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا دل گھبرا رہا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ أَنَّهُمْ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے ہمارے حبیب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے, آپ کا دل گھبرا رہا ہے. تو دل جب گھبرائے تو کیا کرنا ہے؟ دل جب گھبرائے تو کیا کرنا ہے؟ کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. دو کام کرنا ہے, اللہ کی تسبیح اور تحمید میں لگ جاؤ اور سجدے میں لگ جاؤ. نماز اور تسبیح. جب دل گھبرائے, میری مائیں اور بہنیں سن لیں اور آپ لوگ بھی سن لو, جب بھی کبھی پریشانی آئے اور دل گھبرانے لگے تو دل کی گھبراہٹ کا ایک ہی علاج ہے کہ سجدے میں گر جاؤ, نمازیں پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس میں لگ جاؤ. نسخہ بتایا گیا دل کی گھبراہٹ کا. کیسے کیسے علاج ہے؟ کوئی حکیم ایسے نسخے بتا سکتا ہے کیا اوقات ہے حکیم اور ڈاکٹر کی؟ کیا اوقات ہے؟ وہ تو دیکھتا ہے بخار ہے کہ نہیں ہے, اور اب تو وہ نبض بھی نہیں دیکھتا, آلہ بس ایسے ایسے گھما دیتا ہے. تو کیا ہے آپ کو؟ تو جو ڈاکٹر تو بتانا کیا ہے آپ. یہ ایسا سامان. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بڑی پیاری بات کہی, الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. فرشتے جب جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو جو لوگ طیب ہوتے ہیں فرشتے بھی طیبین ہوتے ہیں, خوبصورت بن کر کے آتے ہیں. ورنہ اتنے ڈراؤنے ہوتے ہیں آدمی وہیں پیشاب کر دے گا دیکھ کر کے, اتنے خوفناک ہوتے ہیں وہ. تو جب ملائکہ آتے ہیں جان نکالنے کے لیے تو آپ طیب ہیں اور آپ کی زندگی طیب گزری ہے, پاک گزری ہے, تو بہت خوبصورت فرشتے آتے ہیں. اس پر ایک مفسر کا تبصرہ ہے, طابت حیاتہم وطابت وفاتہم. ان کی حیات اچھی تھی تو اللہ نے ان کی وفات بھی اچھی بنا دی. وفات بھی اچھی ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں سلام علیکم, وفات کیسی اچھی, آتے ہی بول دیتے ہیں السلام علیکم, تمہارے کو ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. چلو روح نکال لیں, اب چلو جنت کے اندر. اللہ اکبر, اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو طابت حیاتہم فطابت وفاتہم. جس کی حیات اچھی رہی وفات بھی اچھی رہتی ہے. یہ مفسر کا تفسیرہ ہے اس آیت کریمہ پر. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کوئی بات اگر معلوم نہ ہو تو پوچھ لو. کیا کہا گیا؟ فاسألوا اہل الذکر, ذکر والوں سے پوچھ لو, ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں. اگر آپ پوچھیں گے نہیں. اس پر ایک مفسر ہیں خلیل ابن احمد فراہیدی. خلیل ابن احمد فراہیدی کا ایک بڑا پیارا تذکرہ اس آیت کریمہ پر ہے. وہ کہتے ہیں اذا كنت لا تدری اذا كنت لا تدری ولم تک بالذی یسائل من یدری فکیف اذا تدری. مفسر کے لیے عربی بہت اچھی ہونی چاہیے, بہت اچھی عربی ہونی چاہیے, نہ تفسیر نہیں کر سکتے. جی فراہیدی کیا کہتے ہیں؟ اذا كنت لا تدری ولم تک بالذی یسائل من یدری فکیف اذا تدری. بولتے ہیں کہ آپ کو علم نہیں ہے اور آپ جاننے والے سے پوچھتے نہیں ہیں, آپ کو علم کیسے ہوگا؟ فکیف اذا تدری. آپ کو علم بھی نہیں ہے, جاننے والے سے پوچھ بھی نہیں رہے تو علم آئے گا کیسے؟ لہذا اگر معلوم نہ ہو تو فاسألوا اہل الذکر, اہل ذکر سے پوچھو. اچھا اس میں یہ بات کہی گئی, اہل ذکر کہا گیا, اہل الذکر سے پوچھو. اندہ من عندہ ذکر نہیں کہا گیا کہ جس کے پاس ذکر ہے. ارے آپ پوری لائبریری رکھ لیں تو آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. آپ کہیں ارے میرے پاس تو اتنی ساری کتابیں ہیں, تو من عندہ ذکر نہیں کہا گیا جس کے پاس ذکر ہو, جس کے پاس کتابیں ہوں. نہ, اہل ذکر کہا گیا, اسپیشلسٹ ہونا چاہیے, متخصص ہونا چاہیے. لا یسأل غیرہم, ان کے علاوہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا. جو متخصص ہے, اسپیشلسٹ ہے اس کے, ان سے سوال کیا جائے. جس کے پاس کتابیں ہوں ذکر ہو اس سے نہ پوچھا جائے, اہل ذکر سے پوچھا جائے, ذکر کی اہلیت رکھتے ہیں, علماء سے پوچھا جائے. یہ بہت اچھا تبصرہ تھا فرائیدی کا. آگے بڑی
پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اس سورہ کریمہ کا نحل نام کیوں رکھا گیا؟ بی، دا بی، شہد کی مکھی. اس سورہ کریمہ کا نام کیا ہے؟ دا بی، شہد کی مکھی. اس سورہ کریمہ کا نام بی کیوں رکھا گیا؟ شہد کی مکھی. ایک مفسر بڑا پیارا تفسیرہ کرتا ہے، اور خاص طور سے اللہ تعالی نے اسی مخلوق کی طرف وحی کا انتصاب کیا ہے. وہی تو رسولوں کے پاس آتی ہے، انبیاء کے پاس. کہا کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے. وحی کی ہے، وہی تو رسولوں کے پاس آتی ہے. یہ وحی کی نسبت کس کی طرف؟ بی کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف کرنا بہت بڑی بات ہے. کیوں وحی کی نسبت کی گئی؟ اللہ نے تکریم کی اس کی کہ جو چیز انبیاء کے اوپر بھیجی جاتی ہے وہی چیز، وہی لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا. کیوں؟ اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ ہے کہ النحل من ارقى المخلوقات نظما واحکاما ونفعا وبرکة ولهذا استحق بهذا التکریم الالہی. کہتے کائنات میں یہی ایک مخلوق ایسی ہے، شہد کی مکھی. سن لو، بایولوجی پڑھنے والے بھی سن لیں. کہا دنیا میں شہد کی مکھی ہی واحد حیوان ہے، واحد جاندار ہے جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے. اس سے زیادہ ترقی یافتہ کوئی نہیں. کیسے؟ اس میں ترقی یافتہ نظمن، سسٹم میں. سسٹم بڑا حیرت انگیز ہے، آپ دیکھیں. اور دوسرے احکامن، سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اتنا سسٹم مضبوط کہیں نہیں ہے. نفعن، نفع کے اعتبار سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ. برکت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نفع، برکت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ. کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں ترقی یافتہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لفظ وحی کا انتصاب ان کی طرف کیا ہے. وَلِهَذَا استحق، یہ شہد کی مکھی مستحق ہوئی لہذا تکریم الہی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تکریم فرمائی کہ انبیاء کے اوپر وحی ہوتی ہے تو تیری طرف بھی میں نے وحی کر دی. شہد کی مکھیوں کے اندر ایک چیز اور بھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ 3 ہی جگہ اپنا چھتا لگاتی ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ترتیب وہی ہے. پوری بایولوجیکل ریسرچ آپ کر ڈالیں، آپ پوری کی پوری زوولوجی پڑھ ڈالیے، آپ کو دیکھ کر حیرت ہوگی. کہتے بتائے گا، دیکھو وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. ترتیب یہ ہے کہ یہ شہد کا چھتا لگاتی ہے پہاڑوں پر، یہ شہد کا چھتا لگاتی ہے پھر درختوں پر، پھر شہد کا چھتا لگاتی ہے اسٹرکچر پر، چھپروں پر جو ہم لوگ بنا دیتے ہیں یا کہیں چھپر رہتا ہے گھروں کے اوپر. ترتیب یہی ہے، سب سے زیادہ پہاڑوں پر، اس کے بعد درختوں پر، اور سب سے کم چھپروں پر. ترتیب یہی ہے، سب سے زیادہ پہاڑوں کے اوپر چھتا لگاتی ہے. یہ ترتیب کہیں بگڑی نہیں ہے. اللہ، ترتیب یہی ہے. اور یہ فرمایا کہ یہ ترتیب نہیں بدلی کبھی. یعنی یہ مخلوق اللہ کی اتنی زبردست اطاعت کر رہی ہے تو ذرا اس مخلوق سے سبق لو. تم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جاؤ. وہ اپنی اطاعت میں ادھر سے ادھر نہیں ہوتی، تم تو اپنی اطاعت سے ادھر ادھر ہو جاتے. اس چھوٹی سی مکھی سے بھی گئے گزرے مت بن جاؤ. بڑی بات، بہت بڑی. اس کے بعد ایک آیت کریمہ ہے، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین. اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اچھا، اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے بیٹے ہیں حضرت حسن، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن ابن علی، وہ ایک راہ سے گزر رہے ہیں. دیکھا کہ کچھ مزدور، کچھ غریب لوگ اپنی سوکھی روٹی اور چٹنی اور کچھ لے کر کے کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں پھٹے پرانے کپڑوں میں، اور سوکھی روٹی
اور چٹنی وغیرہ رکھ کر کے کھا رہے ہیں. جب ان کے پاس سے حضرت حسن گزرے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے نواسے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں. حضرت حسن نہیں بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے لگے. اور کھانا کھانے کے بعد یہی آیت پڑھی، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین. اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پتہ یہ چلا یہ غریب لوگوں سے نفرت مت کرو، اگر وہ دعوت دیں دعوت قبول کرو. سوکھی روٹی کھا رہے ہوں، اگر دعوت دیں تو سوکھی روٹی کھانے بیٹھ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواضع بہت پسند ہے. حسن ابن علی سید ہیں، اللہ کے رسول کے نواسے ہیں. غریب لوگوں نے چٹنی روٹی کے اوپر دعوت دے دی تو آپ نے قبول فرمایا، انہیں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھایا اور یہ آیت کریمہ پڑھی، انہ لا یحب المستکبرین. اللہ مستکبرین کو پسند نہیں کرتا. سوشیولوجی پڑھائے لوگوں نے، اشتراکیت جیسے روس میں کہ کمائیں سب برابر سب. ایک انجینئر کی بھی اتنی تنخواہ جتنی ایک مزدور، برابر. اس کو اشتراکیت کہتے ہیں. سب کماؤ اور جتنی چیز کی ضرورت ہے اتنا دے دیا جائے. مال سب کا نہیں ہے، مال حکومت کا ہے. یہ اشتراکیت. آپ جتنا کمائیں گے حکومت لے لے گی پیسہ، جتنا آپ کا خرچہ ہے وہ آپ کو دے دے گی. اللہ نے اس کا رد فرمایا، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اشتراکیت کرا دے، بعض کو بعض پر فضیلت. اس کے پاس 10 کروڑ ہے، اس کے پاس 1 کروڑ ہے. فضیلت میں بعض کو بعض پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فضیلت دی. اشتراکیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس 10 کروڑ نہیں رہ سکتا، سب کو برابر دیا جائے ضرورت کے مطابق. اشتراکیت کرا دے. بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے. اس آیت کریمہ میں اشتراکیت کرا دے. اس کے بعد سب سے بہترین عورت کون؟ اللہ. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظۃ ورزقکم من الطیبات. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے نفسوں میں سے ہم نے تمہاری بیویاں بنائی، اور بیویوں کا تذکرہ پہلے کیا اور آخر کہا ورزقکم من الطیبات. مفسر تفسیرہ کرتا ہے کہ من افضل الزوجۃ الصالحۃ من افضل الطیبات. دنیا میں سب سے اچھی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ نیک بیوی ہو سکتی ہے. لہذا نیک بیویاں تلاش کرو، اس لیے کہ قرآن حکیم نے کہا کہ دنیا میں سب سے افضل اور اچھی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے، افضلت ایک ہوتا ہے افضل اور ایک ہوتا ہے اچھی چیزوں میں بھی سب سے افضل. تو اچھی چیزوں میں سب سے افضل الزوجۃ الصالحہ نیک بیوی ہے. نیک بیوی. اور نیک بیوی کون؟ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، نماز روزے کی پابند ہو، قرآن حکیم پڑھنے کی پابند ہو، اور شوہر اگر بلائے تو توے پر روٹی ہے جلدی چھوڑ دے اور شوہر کے حکم کی تعمیل کرے. آواز لگا کے کہاں ہے جی؟ کیا جی شور مچا رہی ہیں؟ شور مچا رہی ہیں، کیا جی شور مچا رہی ہیں؟ اب بلاؤ تو آتی کب ہے؟ شام کو آئے گی. کیا جی شور مچا رہی ہیں؟ یہ ہے الزوجۃ الصالحۃ من افضل الطیبات ورزقکم من الطیبات. جو اللہ کی تابع دار ہو اور اپنے شوہروں کی تابع دار. یہ اور مردوں کو بھی ذرا سچویشن دیکھ کر کے بلانا چاہیے نا. کوئی کام ہے تو وقت بھی دیکھو نا. کوئی کام ہے، یہ چیز یہاں رکھی ہے، وہ چیز وہاں رکھی ہے، آپ ہی رکھ دو نا اٹھا کر کے. کیا ضرورت ہے بلانے کی؟ وہ کچن سے آئے اور اس کے بعد وہ کام جو آپ کر سکتے ہیں اسے کرنا پڑے. افضل الطیب. حفصہ بنت سیرین ایک بہت بڑی ولیہ ہے. کہتے ہیں کہ ان کا ایک نوجوان بیٹا تھا، بڑا فرما بردار تھا. بیٹا نوجوان ہو اور فرما بردار ہو تو نوجوان ہوتے ہیں بیٹے، نافرمان ہوتے. ایک نوجوان ہو اور فرما بردار ہو، اگر وہ مر جائے تو ایک باپ کے دل پر کیا گزرتی ہو تو ہے، ایک ماں کے دل پر کیا گزرے گی وہ آپ اندازہ لگائیے. حفصہ بنت سیرین کا ایک بیٹا تھا جو بڑا ہی فرما بردار تھا، مر گیا. پھر اس کا غم دل سے نہیں نکل رہا. روتے روتے ان کی آنکھیں، ان کی بینائی جانے کے قریب ہو گئی. ایک آیت پر جب پہنچی، کتنا بڑا غم ہے دیکھو. جب اس آیت پر پہنچی، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا.
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، صبر کرنے والوں کو ہم اس سے بہترین جزا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہی تھی وہ، نماز پڑھتے پڑھتے اس آیت پر جب پہنچی مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، ارے دنیا والوں تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ایک دن ختم ہونے والا ہے. وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم صبر کرنے والوں کو اس سے بہتر جزا دیتے. کہتے ہیں ایسا دل کو سکون مل گیا کبھی اس کا غم لاحق ہی نہیں، بیٹے کا غم بھول گیا. اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے کہ نوجوان اور فرما بردار بیٹا مر جائے اور تسلی دینے کے لیے قرآن کی ایک آیت کافی ہو. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن حکیم ہمارے ہر درد کی دوا ہے، ہمارے ہر درد کے لیے شفا ہے، جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. وہ غم کہیں نہیں جا رہا تھا، نوجوان بچے کا غم، مرنے کا غم نہیں جا رہا تھا. اس آیت کریمہ پر پہنچی. کیسی کیسی اللہ کی نیک بندیاں ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں قرآن حکیم کی تلاوت کریں، اپنے شوہروں کی فرما بردار رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار رہیں، اپنے بیٹوں کو نیک بنائیں، بچیوں کو نیک بنائیں. یہ دنیا کی چمک دمک کے چند روز ہے، مزہ نہیں ہے اس میں کچھ. حضرت پیاری بات بولوں، اچھا کھانا ہے وہ. دنیا کے ہر لذت عارضی، عارضی کا مطلب تھوڑی دیر کے لیے. کھانے کی لذت کب تک؟ جب تک آدمی چباتا رہتا ہے. حلق سے نیچے اترا تو وہ لقمہ گندگی بن گیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب چورن کھا رہا ہے، باتھ روم دیکھ رہا ہے. دیکھو لذت عارضی ہے اور پریشانی لمبی. لذت جمع، بیوی سے مقاربت، تھوڑی دیر کے لیے مزہ ہے. بچے پیدا ہوئے، اب لمبا سلسلہ ہے، پڑھانا لکھانا نہلانا دھلانا دنیا بھر کریں. لذت عارضی ہے. اقتدار، ووٹ لے کر کے آدمی آ گیا اقتدار کے اوپر، اب جان کا خطرہ ہے. اب کہاں کیا ہو گیا ایکشن لینا ہے، وہاں کیا ہو گیا وہ دیکھنا ہے. اقتدار یہ بھی ایک لذت ہے، عارضی ہے. مشکلات کتنی، ذمہ داریاں کتنی. کھانے کی لذت جب تک منہ میں ہے، لذت جمع بھی عارضی. اس کا مطلب لذت عارضی ہے اور اس لذت کے نتیجے میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ انتہائی مشکل ہیں، انتہائی پریشان کن. تو یہ دنیا کی لذتیں دکھائی دے رہی ہیں، سب عارضی ہیں. باقی چیز وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فانی کو چھوڑ کر کے باقی کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. بڑا پیارا نقطہ لے کر جاؤ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں کے اندر ہم نے عبرت رکھ رکھی ہے. ایک گائے کو دیکھو، بھینس کو دیکھو، جس کا دودھ پیتے ہیں. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. یہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ گوبر اور خون کے بیچ سے نکلتا ہے. ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، اس کے بیچ سے نکلتا ہے. اور یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سائنسی حقیقت ہے جو قرآن نے کہہ دیا ہے. یہ خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے، برابر ہے. لیکن دودھ جو نکلتا ہے اس میں نہ خون ملا ہوتا ہے نہ گوبر ملا ہوتا ہے، لیکن ساتھ دونوں کے رہتا ہے. نہ اس کا اثر قبول کرتا ہے نہ اس کا اثر قبول کرتا ہے. لہذا نکتہ یہ ملا کہ مہما کانت بیعتک قاسیۃ ملوثۃ یمکن ان تکون انت نقیا صالحا. ماحول کتنا ہی خراب ہو، اگر آپ اچھا رہنا چاہتے ہیں تو دودھ کی طرح اچھا رہ سکتے ہیں. دیکھو ماحول خراب ہے اس کا پورا، ایک طرف گوبر ہے. استدلال پسند آیا؟ بہت خوبصورت استدلال ہے، بہت گہری نظر گئی یہ مفسر کی. جہاں تک میں تو حیران رہ گیا پڑھ کر کے یہ عبارت مفسر کی. کہاں تک سوچ لیا اس نے، قرآن حکیم پر تدبر کہاں تک کر لیا اس نے. کہ خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے دودھ. ایک طرف گوبر ایک طرف خون ہے، دونوں خراب چیزیں، لیکن دونوں گندگیاں قبول نہیں کرتا. تو ماحول کتنا ہی خراب ہو، اگر آپ صالح رہنا چاہتے ہیں تو گندے ماحول میں بھی آپ اچھے رہ سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آبے کعبے بگڑا ہوا تو اچھا کیسے رہیں؟ دودھ کی طرح رہو، دودھ کی طرح کہ خون اور گوبر کے درمیان. ٹھہرو ذہن میں اچھی طرح نقطہ بٹھاؤ. اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. عورت وہ ٹکلے میں سوت کاٹتی تھی اور جب پورا سوت کاٹ لیتی تھی اس کو کاٹ دیتی. بیوقوف بڑھیا پورا کاٹ لیا اس نے اور پھر اس کے بعد دھڑ دیا. کپڑا سل لیا اس کے بعد ادھیڑ دیا. یہ بیوقوفی ہے. کہا کہ اللہ کے عہد کو قبول کر کے عہد کو توڑ دینا ایسے ہی ہے. اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ بڑا پیارا ہے. اغبن ناسی
من ظل فی آخر سفرہ وقد قارب المنزل، کہتے ہیں سب سے بڑا بے وقوف آدمی، اغبى الناس، سب سے زیادہ بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنے سفر کے بالکل اخیر میں جا کر گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے، جبکہ وہ منزل کے قریب پہنچ گئے، پورے راستے بالکل صحیح گیا، بالکل منزل کے قریب پہنچا، وہاں سے بھٹک گیا۔ تو سب سے بڑا بے وقوف وہ ایسے ہی ہے جیسے اس عورت نے پورے تکلے میں سوت کاٹ کر کے برابر کیا پھر کاٹ ڈالا۔ تو ایسے بے وقوف نہ بنو کہ نیک عمل کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاؤ کہ جنت بالکل قریب ہونے سے ڈائیورٹ ہو جاؤ۔ ہاں شیطان کا ڈائیورشن لگا ہوا، مڑ جاؤ، خطرناک بات ہے، سیدھے چلتے چلے جاؤ، ڈائیورشن کی طرف دھیان مت دو۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ اللہ کے ساتھ اگر رہنا ہے، اللہ کا ساتھ لینا ہے تو کیا کیا جائے، اللہ کا ساتھ لینا ہو تو کیا کیا جائے، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے کیا کریں؟ ایک ہی جملے میں جواب دو، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ آخری آیت یہی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لہٰذا کوئی یہ پوچھے اللہ کے ساتھ رہنا ہے کیا کیا جائے تو اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ اور عجیب بات تو یہ ہے اس آیت کریمہ کا اس آیت کریمہ کی ابتدا تقویٰ سے ہے اور اختتام بھی تقویٰ کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب آپ کی زندگی کی ابتدا بھی تقوی سے ہو اور ختم بھی تقوی کے اوپر ہو۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين